اللہ کریم نے ارشاد فرمایا عسا ان تکرہوا شیئا، قریب ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو، وہو خیر لکم، اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، وعسا ان تحبوا شیئا، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز سے پیار کرو، وہو شر لکم، اور وہی تمہارے لیے بری ہو، تم اسے اچھا جانو اور وہ تمہارے لیے یا اللہ ہم کریں کیا؟ تو فرمایا تم اس یہ عقیدہ رکھو کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تم اپنے آپ کو رب کے سپرد کرو، بھلائی کی تلاش ضرور کرو لیکن پھر اپنے آپ کو اپنے مالک کے حوالے کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر جانا، سہم جانا۔ ہاں نیک شگون لینا شریعت میں جائز ہے، اگر کوئی یہ لفظ کہتا ہے نا سویرے میں ماں کا دیدار کر کے گیا تھا تو اللہ نے میرے لیے رستے آسان کر دیے، تو کہتے ہیں نا صبح باپ سے دعا کرا کے گیا تھا تو موجیں لگ گئی، تو اس کی بڑی بات ہے، تو کہتا ہے صبح کسی غریب کے ہاتھ میں 10 روپے رکھ کے گیا تھا تو آج بڑی برکت ہوئی، تو یہ بات بڑی، نیک شگون لینا جائز ہے لیکن بد شگونی لینا شریعت میں جائز ہے۔ میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا تو 2-3 دوست اور بھی تھے، وہ اٹھ کے چلے گئے تو سنگی میرے ساتھ بڑی ان کی غیبتیں کرنے لگ گیا، تو میں غور سے سن رہا تھا، مجھے کہنے لگا آپ پریشان ہیں کسی بات سے؟ میں نے کہا پریشان تو اس لیے ہوں کہ وہ تو چلے گئے، تو نے ان کی بات چھیڑ دی ہے، تو میں اب ڈر رہا ہوں کہ میں جاؤں گا تو پیچھے میرا کیا حال کرے گا، مجھے تو خوف آ رہا ہے تجھ سے، پتہ نہیں تو کیا اشر کرے گا، کسی کو کیا کیا بتائے گا، تو خوفناک منظر ہے، اس لیے کہ اگر تو کسی کی بات آ کے کر رہا ہے تو تیرے سے امید ہے 100% کہ تو ہمیں معافی نہیں دے گا، کہ تیرا یہ لہجہ ہے، یہ تیرا انداز ہے، تو کرتا ہی اسی طرح ہے۔ تو بعض اوقات چلیں اللہ تعالیٰ نے دل کسی کا بدلنا ہوتا ہے۔ وہ میرے دوست وہیں شرمندہ ہو گئے، کہنے لگے آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی، آج کے بعد اس طرح نہیں کروں گا۔ میں نے کہا یار ہو جاتی ہیں غلطیاں، لیکن یہاں تو آپ کو اس کے منہ پہ بات کرنی چاہیے تھی، سمجھانا چاہیے تھا، یا دعا کرنی چاہیے اپنے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ ایک امانت ہے، اور جب تم سے مشورہ لیا جائے تو دیانتداری سے دیا کرو۔ تمہیں کوئی بندہ اپنے گھر کی ذاتی بات بتا کے تم سے رائے لے رہا ہے، تم اسے نشر کر رہے ہو، آگے بیان کر رہے ہو۔ کبھی اپنے دوستوں کا راز ادھر ادھر نہ کریں، پوری طرح اس پر پابند رہیں، امین بنے، کسی کی بات پتہ چل جائے پھر اس پر ڈیوٹی کریں، پھر اس کو سنبھال کے رکھیں۔ یاد رکھنا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر تم کسی شخص کو رسوا کرو گے نا تو تم 7 کمروں میں پیچھے بھی بیٹھے ہوئے تو اللہ تمہیں وہاں رسوا کر دے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا لوگو شیطان اب مایوس ہو گیا ہے، وہ تم سے بتوں کی پوجا نہیں کرا سکے گا، ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا، وہ تم سے چھوٹے چھوٹے عیب کرائے گا، تم سمجھو گے یہ تو غلطی کوئی نہیں، فرمایا اس سے بچ کے رہنا۔ اب وہ مایوس ہو گیا، بتوں کی پوجا نہیں کرا سکتا، تمہیں اپنی پوجا نہیں کرا سکتا، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں، ایک مقام پہ فرمایا نا ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں چھوٹا گناہ ہونا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا، اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے سیلاب اچانک نہیں آتے، پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے، اسے بند نہ کیا جائے پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ بند ٹوٹ جاتا ہے، بستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ پہلے چھوٹا گناہ انسان کرتا ہے، چھوٹا، پھر اس سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی غلطی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ ہمیں جلدی سے کامیاب کر دے، ہمارے والدین بوڑھے ہو رہے ہیں، اے اللہ یہ دنیا بہت ظالم ہو گئی، ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھ اپنے سوا، جب بھی محتاج رکھنا اپنا ہی محتاج رکھنا۔ اے اللہ یہ لوگ بڑے ظالم ہو گئے، دن بدن ایک دوسرے کو گرانے میں لگے ہوئے، اے اللہ تو ہمارا ساتھ دے اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دے اپنے غیب کے خزانوں سے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ اے اللہ موت کا فرشتہ ایک ہی گڑے میں، ایک ہی مہلت میں گھر اور بستر بدل دیتا ہے، اے اللہ کلمے والی موت دینا، نیک موت دینا، دنیا سے عزت میں رخصت کر۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، باپ کو، بھائی کو، خامن کو اور بیٹے کو۔ ہمارا بڑا قصور ہے، ہم پتہ نہیں مرد رہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن بھائی اب اس سے زیادہ میں کر کچھ نہیں سکتا کہ
सलूट है जी उन बेटियों को, सलूट है उन बेटियों को जो लड़ रही हैं अपने पर्दे के लिए जी। और इन बेटियों के लिए दुआएं हैं, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना